صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ساری دنیا کے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ جب تم پر کوئی مشکل آئے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مصیبت 4 دن کی ہوتی ہے اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ جو کچھ جوانی میں کیا ہوتا ہے، عمر کے آخری حصے میں وہ اس پر ضرور لوٹایا جاتا ہے، اگر اس نے توبہ نہ کی ہو۔ کسی کے دل میں جگہ بنانا چاہتے ہو تو اسے سیدھے اور پورے نام سے پکارا کرو، اور پھر جب تمہارے دل کسی سے گلے لگ کے رونے کو چاہے تو قرآن پاک کو گلے لگا لینا۔ تمہارا ایک رب ہے اور پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں پھر بھی وہ تمہیں نہیں بولتا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ کسی انسان کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر مت مارو، کسی کے منہ پر بےزتی کرنا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے۔ جو آدمی صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے، اور جو جلد باز ہوتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ دنیا میں 1000 رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ کہ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جاتا ہے وہ جان لو اس دل میں اللہ تعالیٰ رہتا ہے۔ جب تم بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ اللہ تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ زندگی جب رلائے تو سمجھ لینا کہ گناہ معاف ہو گئے ہیں، اور زندگی جب ہنسائے تو سمجھ لینا دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ جسے موت کا انتظار ہوتا ہے وہ نیک کاموں میں جلدی کرتا ہے۔ جب انسان کسی سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن جب وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے تو اس کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ بارش کا پانی پیو کیونکہ یہ بدن کو صاف کرتا ہے اور بیماریوں اور دردوں کو بدن سے نکال دیتا ہے۔ یاد رکھنا، غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرنا اور خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ نیچے کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، نیچے بیٹھنے والا کبھی نہیں گرتا۔ خواہشیں بادشاہ کو غلام بنا دیتی ہیں، مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا کہ غم سکھاتی ہے۔ نیک بننے کے لیے ایسے کوشش کرو جیسے حسین بننے کے لیے کوشش کرتے ہو۔ آپ کسی کو بھی 2 چیزوں کے لیے زبردستی مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت اور دوسرا عبادت۔ دونوں دل سے ہوتے ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہو جانا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکیں، والدین، بچہ، غمزدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ بہترین ہمسفر کا سب سے بڑا خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلافات اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بدلہ لینے والوں سے مت ڈرو، ہمیشہ معاف کرنے والوں سے ڈرو، کیونکہ ان کا بدلہ اللہ لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص خون میں سے نہ ہو پھر بھی تمہیں عزت دے اور پیار دے، بے شک وہ تمہارے لیے ایک بہترین رشتہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب دل اداس ہو جائے اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورہ یاسین پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ جو محبت آپ کو اللہ سے نہیں جوڑتی وہ ایک دھوکہ فریب کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص 100 بار یا سمیع پڑھے اور اس کے دوران گفتگو نہ کرے اور پڑھ کر دعا مانگے، جو دعا مانگے گا وہ پائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص بے بسی کے وقت 5 بار یا ربنا کہے، اللہ پاک اسے جو دعا مانگتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔
से रूठ जाए फिर वही तुमसे मिलने को तरसे तो उसे कभी मत खोना, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। लोगों का तुम्हारी ज़िंदगी में आना तुम्हारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना तुम्हारा हुनर है। ज़िंदगी की हर मोड़ पर सलाह करना सीखो, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। जिस ज़बान से झूठ निकलना बंद हो जाए उस ज़बान से निकली हुई हर दुआ कबूल होती है। इंसान के आंसू उस वक्त मुकद्दस होते हैं जब वो किसी और के दुख में और को तकलीफ़ में महसूस करके निकलें। जब अल्लाह किसी को पसंद करता है तो उसे खूब आजमाता है। बस तुम सब्र करना, क्योंकि सब्र करने वालों की मंजिल जन्नत है। बेहतरीन रिश्ता वो है जो आपकी ऐब जान कर भी आपसे तल्लुक़ ख़त्म ना करे, और बेशक ये रिश्ता आपका और अल्लाह के अलावा किसी से नहीं। परेशान न हुआ करो, अल्लाह ने तुम्हारे मुस्तकबिल में बेहतरीन रिश्ता वो है जो आपकी ऐब जान कर भी आपसे तल्लुक़ ख़त्म ना करे, और बेशक ये रिश्ता आपका और अल्लाह के अलावा किसी से नहीं। परेशान न हुआ करो, अल्लाह ने तुम्हारे मुस्तकबिल में तुम्हारी सोच से बेहतर लिखा हुआ है, क्योंकि जो मुकद्दर लिखने वाली ज़ात है उसके पास मुकद्दर बदलने का भी इख्तियार है। ये दुनिया भी कितनी अजीब है। ईमानदार को बेवकूफ़ और बेईमान को अक्लमंद और बेहया को खूबसूरत कहती है। सिर्फ दो लोग मुकद्दर वाले होते हैं, एक वो जिन्हें वफादार दोस्त मिलता है और दूसरा वो जिनके पास माँ की दुआएं होती हैं।